حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب عالم سے روایت بیان کی ہے. اللہ پتہ ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہے اس کی نشانی کیا ہے بتا دوں؟ فیس دو گی؟ صحیح. میری فیس دعا ہے. صحیح ہو گیا؟ اچھا جی بتاؤں، بہت زبردست نشانی. جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے ایک بڑے بزرگ سے بات سنی، اللہ ان کی قبر نور سے بھر. انہوں نے 17 سال کی عمر میں کسی بڑے اللہ والے سے یہ بات سنی، یعنی یہ 100 سال پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، تقریباً اس سے بھی زیادہ ہو کم نہیں. تو نشانی سمجھو. صحیح ہے؟ اچھا جی. فرمایا متکبر قیامت میں چونٹیوں کی طرح ہوں گے. ہاں کپڑے پہ تکبر کرتا ہے، ایسے ایسے جاتا ہے. اس کو اللہ کیسے اٹھائے؟ چونٹیوں کی طرح. دوسری روایت میں یہاں نہیں، اس کے سر چونٹی کی طرح اور اس کا پیٹ اور بدن کمرے کی طرح. اللہ اکبر. اس روایت میں عجیب ہے کہ تکبر کرنے والا قوم، بہت سے لوگ اپنے قوم کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تکبری انداز. یہ تو صحیح بات ہے اللہ کے لیے، صرف اس پہچان کے لیے کہ فلاں مر گیا. بھائی کون؟ وہ اچک سے نہیں کاکڑ تھا. مسئلہ حل ہو گیا. نہیں مینگل نہیں بنگل سے تھا. مسئلہ حل ہو گیا. بس یہ اور کسی چیز کے لیے یہ نہیں. بالکل آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ ماما اچکزی کا کفن کسی اور چیز کا ہو اور ماما کاکڑ کا الگ ہے. تو لہذا ان چیزوں سے بچیں. ایک پہچان ہے اللہ نے دی ہے، قبیلے میں رہو، آپ کی حفاظت، صحت، عزت کی، مال کی، اس کو غنیمت سمجھو. آپ کے جو محلے کے بڑے ہیں ان کو غنیمت سمجھو. یہودی ان کا سردار آ رہا ہے، اللہ کے نبی اپنی چادر بچھا رہے ہیں، یہاں بیٹھے سردار جی. اب آپ اندازہ کرو جس کو اللہ نے بڑا بنایا اس کو آپ کیوں عزت نہیں دیتے؟ دینی چاہیے. صحیح ہے انشاءاللہ. یہ حدیث پاک ہر بندے کی اس کے مرتبے کے مطابق قدر کرو. کریں گے انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے. تو کسی چیز پر بھی تکبر نہ کرو. اگر تم بدن پہ کرتے ہو نا، بدن ابھی اللہ فالج کا حکم دے فرشتے تھے، اٹھ سکو گے یہاں سے. پیشاب پاخانے کے لیے لوگ حیران پیمپر بڑے بڑے لگاتے ہیں جیسے بچوں کو لگاتے ہیں. تو کیا تکبر؟ صحیح ہے جی. اور دوسری بات، اگر مال پہ ہوں تو میں نے خود اپنی زندگی میں کتنے مالداروں کو فقیر اور غریب ہوتے دیکھا ہے. وہ اللہ پر غریب نہیں کر سکتے، بنا سکتے. بچیں گے انشاءاللہ. تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جس نے اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کی اس کو اللہ نہیں چھوڑتا. فرماتے ہیں کتنے 100 سال مسافت جنت کی خوشبو جاتی ہے، تکبر والے کو وہ خوشبو بھی نہیں لگی. جنت میں جانا تو دور کی بات. پھر آگے فرمائے رائی برابر تکبر ہو. میں کون؟ مفتی صاحب، ہاں پیر صاحب، ہاں مجاہد صاحب، شیخ الحدیث صاحب، 15 کتابیں پڑھا تھا. یہ دینداروں کا مرض ہے. سفر کیا ہے سال کا، یہ ہمارا مرض ہے. دنیا والوں کا یہ ہے کہ جناب کاٹن کا ایک جوڑا پہنا، اب اس کی آنکھیں یہاں آ گئی. اس کا تو یہ مسئلہ ہے. ایک ڈولی میں بیٹھا، ڈولی جانتے ہو 3 ٹبر میں جس سے دھواں نکلتا ہے، بس وہ نیچے دیکھتا ہی نہیں چونٹیاں ہیں یا انسان. مٹی کے ایک ڈھیر میں بیٹھا، کچھ رنگ دیا ہوا ہے، سب کو بھول گیا. فرمایا ایسے متکبر اللہ پاک قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح بنائیں گے، اور محشر والے لوگ اپنے پاؤں کے نیچے ان کو روندتے رہیں گے. چلو تم بڑے سر اٹھا اٹھا کے چلتے تھے،
ان کے پاؤں ان کے اوپر رکھتے رہے. آگ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی ان متکبروں. جہنم کے ایک خاص قید خانے میں ان تکبر والوں کو عذاب دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے، اور ان پر نہایت تیز آگ جلائی جائے گی. تیز ویسے جہنم کی آگ تیز ہے. فرمایا سرخ اون کے برابر ایک چنگاری، بڑے محل کے برابر ایک چنگاری، اور اس ظالم کو اس سے بھی زیادہ ہائی لیول کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور ان کو دوزخیوں سے جو زخموں کا نکلا ہوا خون پیپ ہے یہ متکبر کو پلا دیا جائے گا. زور زبردستی منہ میں ٹھونس کر پیو. تو کتنی تذلیل ہوگی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. بچیں گے انشاءاللہ. ہاں، کیا تکبر، کیا تکبر. اپنے ابتدا پہ غور کریں، منی کا قطرہ، اور اپنے انتہا پہ غور کریں، مٹی ہی مٹی. کیا ہے؟ کچھ نہیں. اس وقت جب تکبر آئے نا فوراً سوچو میں کیا تھا اور کیا بنوں گا، بس انشاءاللہ ختم ہو جائے. صحیح ہے انشاءاللہ.